إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جوف مؤمن جوف رجل الإيمان والحسد وقال عليه السلام ليس مني ذو حسد ولا نميمة ولا كهانة ولا أنا منه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان پہلے اندر میں بگڑتا ہے پھر باہر میں بگڑتا ہے۔ پہلے اس کا باطن بگڑتا ہے پھر اس کا ظاہر بگڑتا ہے، اور ظاہر کا بگاڑ بھی مضر ہے، باطن کا بگاڑ اس سے بھی زیادہ مضر ہے۔ اس لیے مسنون دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، اے اللہ میرے اندر کو میرے ظاہر سے بھی اچھا کر دے۔ ہمارا معاملہ تو برعکس ہے نا، ہم اندر میں تو خراب ہیں، باہر سے بڑے اچھے بنے پھرتے ہیں۔ جو دنیا دار ہیں وہ دنیا کے لحاظ سے اچھے بنے پھرتے ہیں، جو دیندار ہیں وہ دین کے لحاظ سے اچھے بنے پھرتے ہیں، اندر میں کیا ہے اس کی فکر نہیں کرتے۔ تو اندر کی جو خرابی ہے یہ بہت نقصان دہ ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی سمجھیں جیسے ایک بڑی اچھی لکڑی ہے، بڑی مہنگی لکڑی ہے، لیکن اسے دیمک لگ گیا ہے۔ تو یہ جو دیمک ہے یہ اس لکڑی کو کھا کر، اندر سے کھا کے اس کا وہ حشر کر دیتی ہے، دیمک وہ حشر کر دیتی ہے کہ پھر وہ لکڑی سوائے آگ میں جلائے جانے کے کسی قابل نہیں ہوتی، نہ اسے کھڑکی بن سکتی ہے، نہ اسے الماری بن سکتی ہے، نہ اسے دروازہ بن سکتا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن بہت سے دیندار بنے ہوئے لوگ بھی برباد ہوں گے اندر کی خرابی کی وجہ سے، اور بہت سے بظاہر ایسے ہوں گے کہ جو بظاہر دیندار بھی نہیں لگیں گے، اور بظاہر بڑے عالم فاضل بھی نہیں ہوں گے، اور بڑے پہنچے ہوئے جبے کبے والے بھی نہیں ہوں گے، لیکن اندر کی اچھائی کی وجہ سے وہ قیامت کے دن کامیاب ہو جائیں گے۔ عجب مناظر ہوں گے قیامت کے دن، جس کو لوگ سمجھتے ہوں گے کہ بڑا پہنچا ہوا ہے، فرشتے اس کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے، اور جس کو لوگ سمجھتے تھے یہ تو بالکل کسی کام کا نہیں ہے، بے دین قسم کا آدمی ہے، اس کے اندر کی اچھائی کی وجہ سے اس کو ایک شان دی جا رہی ہوگی، ایک عزت دی جا رہی ہوگی۔ اس لیے ظاہر کا بنانا بھی ضروری ہے، باطن کا بنانا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ جاہل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس اندر صاف ہونا چاہیے، یہ بھی جہالت ہے۔ اندر صاف ہونا چاہیے، باہر چاہے جو بھی ہو۔ کہتے ہیں مولوی داڑھی پہ اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ داڑھی تو اندر میں ہونی چاہیے،
اندر میں پتہ نہیں کیسے داڑھی ہوتی ہے، داڑھی تو اندر میں ہونی چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، دل صاف نماز معاف، یہ ان کا ایک فلسفہ ہوتا ہے، اور یہ فلسفہ جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ظاہر کا بنانا بھی ضروری ہے، باطن کا بنانا بھی ضروری ہے۔ باطن کی اہمیت اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ باطن کی طرف عام طور سے دینداروں کی توجہ بھی نہیں ہے۔ دیندار انگریزی طرز پر کٹے ہوئے بالوں کو برا سمجھتے ہیں، لیکن اندر میں کبر کو، عجب کو، حسد کو، شہوت کو، غیر محرم کی طرف میلان کو، اوروں کے بارے میں دل کے صاف نہ ہونے کو برا نہیں سمجھتے۔ ایک دفعہ ایک عرب آئے، ایک پروگرام تھا پاکستان میں، بڑے بڑے مشائخ اس میں تشریف لائے تھے، تو ایک عرب آئے، عالم تھے، لیکن یہود اور نصارہ کی محنت کا سب سے زیادہ جو ٹارگیٹ رہا وہ عرب رہے، چونکہ اسلام عرب سے پھیلا ہے، ہمارے نبی عربی تھے، اس لیے ان لوگوں نے عرب کو ٹارگیٹ بنایا۔ یہ قوم اگر بگڑ جائے تو پھر بگڑنا آسان ہے، جیسے کسی گھر کا سربراہ بگڑ جائے تو اس کے بچوں کو بگاڑنا پھر آسان ہو جاتا ہے۔ تو عرب ساری دنیا کے سربراہ ہیں، ہمارے نبی عربی تھے، حضرت ابو بکر عربی تھے، حضرت عمر عربی تھے، حضرت عثمان عربی تھے، حضرت علی عربی تھے، امام حسن حسین عربی تھے، اور آخری دور میں جو امام مہدی آئیں گے وہ بھی عرب ہوں گے، وہ سندھی نہیں ہوں گے، پنجابی پٹھان بلوچ بروئی نہیں ہوں گے، امام مہدی بھی عربی ہوں گے، عرب ہوں گے، یمن کے رہنے والے ہوں گے، پیدائش ان کی مکے کی ہوگی، آباء و اجداد ان کے یمن میں ہوں گے، پیدائش ان کی مکے کی ہوگی، اور وہ امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، حضرت اماں فاطمہ کی اولاد میں سے سید ہوں گے۔ تو وہ عرب، چونکہ یہود اور نصارہ کا بہت بڑا زور لگا ہے عرب کو بگاڑنے میں، تو کسی حد تک وہ اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گئے ہیں۔ اس لیے آپ عرب میں جائیں گے نا، عرب سے مراد جو عرب ممالک ہیں وہاں آپ جائیں گے تو اکا دکا تو بہت اچھی کیفیت بھی ہے، لیکن آپ وہاں کے مسجدوں کے امام بھی دیکھیں گے ان کی داڑھیاں کٹی ہوئی ہوتی ہیں، یا تو ہوتی نہیں یا کٹی ہوئی ہوتی ہیں، اور اللہ والے بھی ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، میری امت میں ہمیشہ 40 ابدال رہیں گے، 40 ابدال رہیں گے۔ ابدال وہ بزرگ ہوتا ہے کہ جس کی برکت سے دنیا چلتی ہے، جس کی برکت سے دنیا کا نظام چلتا ہے، اس کو ابدال کہتے ہیں۔ ابدال اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہ فوت ہو جاتا ہے اللہ اس کی جگہ پہ ایک اور کو بدل بنا کر لے آتے ہیں، اس لیے ان کو ابدال کہتے ہیں۔ ان بدلاء امتی 40، میری امت کے ابدال 40 ہوں گے، اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے وہ 40 ابدال میں سے اکثر ملک شام میں رہیں گے۔ ملک شام عرب ہے، تو عرب میں اچھائی تو اب بھی بہت ہے، لیکن بہرحال یہود اور نصارہ کی محنت کا اثر ضرور ہے۔ تو وہ جو بزرگ تشریف لائے نا عرب سے، تو ان کو داڑھی نہیں تھی۔ اب باقی سارے بڑے بڑے بزرگ آئے ہوئے تھے، یہ بھی عالم تھے لیکن داڑھی نہیں تھی۔ جب اسٹیج پر آئے اور داڑھی نہیں ہے تو دیکھنے والے عجیب عجیب نگاہوں سے ان کو دیکھنے لگ گئے، یہ داڑھی منڈا کہاں سے آ گیا بزرگوں کے بیچ میں؟ اتنے بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، شیوخ الحدیث اور بڑے بڑے مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیج پر، پاکستان کے چوٹی کے مشائخ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اسپیکر پہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، بھائیو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک میری داڑھی اور میرا چہرہ اس شیخ کو دے دے، اور اس شیخ کے دل کی جو صفائی ہے اللہ وہ مجھے دے دے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس شیخ کا دل بڑا
منور ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کمی ہر ایک میں ہوتی ہے، کسی میں کوئی کمی، کسی میں کوئی کمی۔ تو جیسے ظاہر کا بنانا ضروری ہے، باطن کا بنانا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 11 قسمیں کھائی ہیں، 11 قسمیں۔ بہت حیران کن بات ہے کہ 11 قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، 11 قسمیں کھائی ہیں، اور 11 قسمیں کھا کے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا، اور ناکام ہو گیا وہ، نامراد ہو گیا وہ، تباہ اور برباد ہو گیا وہ جس نے اپنے اندر کو گندا کر دیا۔ اس لیے اصلاح باطن، اپنے اندر کی صفائی کرنا، اس کو کہتے ہیں تزکیہ، اس کو کہتے ہیں تزکیہ۔ خانقاہوں کا جو عنوان ہے نا وہ تزکیہ ہے۔ خانقاہوں کا مقصد کیا ہے؟ تزکیہ۔ مدارس کا مقصد تعلیم، تبلیغ کا مقصد ترغیب، تبلیغ کا مقصد ہے ترغیب، تبلیغ کا مقصد ہے عمل کا شوق دلاؤ، نماز کا شوق، ذکر کا شوق، تلاوت کا شوق۔ اس لیے آپ دیکھیں تبلیغ میں جو کتاب پڑھی سنائی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، اس کا نام ہے فضائل اعمال۔ کیا مطلب؟ نماز پر کیا ملے گا، ذکر پر کیا ملے گا، تلاوت پر کیا ملے گا، رمضان کے روزوں پر کیا ملے گا، اللہ کے گھر کا حج کریں گے تو کیا ملے گا، اللہ کے نام پہ خرچ کریں گے تو کیا ملے گا۔ تبلیغ کا عنوان ترغیب، رغبت پیدا کرنا، مدارس کا عنوان تعلیم، علم دینا کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، اور خانقاہوں کا عنوان تزکیہ، اندر کی صفائی۔ اور یہ جو باطن کی خرابی ہے یہ انسان کو محسوس نہیں ہوتی، باطن کی خرابی انسان کو محسوس نہیں ہوتی۔ اگر مجھ سے کوئی کہے نا آپ اللہ کے لیے بیان نہیں کرتے ہیں، آپ دکھاوا کرتے ہیں، میں نہیں مانوں گا اس کی بات، کوئی بھی نہیں مانے گا۔ اگر کوئی کہے آپ کو مجھ سے حسد ہے نا، وہ کہے گا بھئی آپ سے مجھے حسد ہے، میں تو آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، حالانکہ حسد ہوتا ہے۔ اندر کی خرابی محسوس نہیں ہوتی۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے دب فیکم، دب کہتے ہیں چونٹی کے چلنے کو، چونٹی کے چلنے کو۔ چونٹی اگر چلے تو کوئی آواز سنائی دیتی ہے؟ چونٹی چلتی ہے تو آواز سنائی دیتی ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں چونٹی کی چال کی طرح تم میں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جیسے تم سے پہلی امتوں میں پیدا ہوئی، اور وہ ہے حسد۔ تو حسد جو ہوتا ہے نا وہ محسوس نہیں ہوتا کہ مجھے حسد ہے، لیکن ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کسی شیخ سے منسلک ہو کر اپنے اندر کا علاج کراؤ۔ اگر ان بیماریوں کو لیے قبر میں چلے گئے تو پھر بڑی پٹائی ہوگی، بڑی پٹائی ہوگی۔ یہ بیماریاں، اندر کی بیماریاں، ان میں کوئی بھی صغیرہ گناہ نہیں ہے، سب کبیرہ ہیں۔ اندر کی بیماریاں جتنی بھی ہیں وہ سب کی سب کیا ہیں؟ سب بتائیے، کبیرہ گناہ ہیں۔ تو پچھلی دفعہ 2 بیماریوں کی طرف متوجہ کیا تھا، اللہ مجھے بھی کر دے، سب سے زیادہ محتاج ہوں، آپ کو بھی کر دے۔ ایک کبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور ایک ریا، دکھاوا۔ یہ دونوں اندر کی بیماریاں ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، اور یہ انسان میں آ جاتی ہیں۔ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، اور اس کی بڑائی کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب اس پہ چوٹ پڑتی ہے۔ جب چوٹ پڑتی ہے تو وہ ہائے ہائے کرتا ہے۔ تم لوگوں میں ادب ہی نہیں ہے، تم لوگوں میں تمیز ہی نہیں ہے، تم لوگوں کو شرم ہی نہیں ہے، بات کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے۔ یہ
باتیں زبان سے انسان اگلنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ اس وقت اگلتا ہے جب اندر کے کبر پہ چوٹ پڑتی ہے، اندر کے عجب پہ چوٹ پڑتی ہے، اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے ارے، اس لیے کبر اور عجب یہ دونوں ملتی جلتی بیماریاں ہیں۔ کبر اور عجب، کبر کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور عجب کہتے ہیں اپنی کسی نعمت پہ کا گھمنڈ اور غرور ہونا، خود پسندی کہتے ہیں اس کو۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے ام الامراض۔ لکھی تو ان کے خلیفہ نے ہیں، لیکن باتیں ساری ان کی ہیں، افادات مولانا زکریا صاحب کے ہیں۔ ام الامراض، وہ ساری کتاب صرف تکبر پر لکھی گئی ہے، موٹی نہیں ہے، اتنی سی ہے، 100-150 صفحے ہوں گے۔ ام الامراض، اس میں انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ساری روحانی بیماریوں کی جو جڑ ہے نا، جڑ وہ تکبر ہے۔ اپنے آپ کو انسان جب کچھ سمجھ لیتا ہے تو پھر اس میں ساری بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کا نکلنا بڑا ضروری ہے۔ بے نمازی کا جیسے نمازی ہونا ضروری ہے نا، تکبر سے پاک ہونا بھی ایسے ہی ضروری ہے، یہ بھی فرض عین ہے، یہ بھی فرض عین ہے۔ تکبر اور عجب، کسی کو بولنا اچھا آتا ہے، کسی کو پڑھنا اچھا آتا ہے، کسی کو بیان اچھا آتا ہے، کسی کی آواز بڑی سریلی ہے، کسی کے انداز بڑے اچھے ہیں، کسی میں کوئی کمال ہے، کسی میں کوئی کمال ہے، اس کمال کی وجہ سے اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اس کو عجب کہتے ہیں۔ اور ایک ہے ریا، اوروں کو خوش کرنے کے لیے کام کرنا۔ ہمارے نبی سے ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، ایک آدمی جہاد کرتا ہے، ایک آدمی جہاد کرتا ہے تو اس کی نیت میں اللہ کی رضا بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ میں کیا ہوں۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ فرمایا لا شیء لہ، اسے کچھ نہیں ملے گا، اسے کچھ نہیں ملے گا، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ ریا، دکھاوا، اوروں کے لیے چلنا، اوروں کے لیے بولنا، اوروں کے لیے خرچ کرنا، اوروں کو دکھانے کے لیے، اوروں کو خوش کرنے کے لیے عبادتیں کرنا، نیکیاں کرنا، اس کو ریا کہتے ہیں، اس کو دکھاوا کہتے ہیں، اس کو شہرت پسندی کہتے ہیں، اس کو حب جاہ کہتے ہیں، حب جاہ۔ اور یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس بڑی نیکیاں ہیں، حالانکہ اس کے پلے ککھ بھی نہیں ہوتا۔ پچھلی دفعہ یہ حدیث سنائی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حدیث تھی جس کو سناتے ہوئے 3 دفعہ بے ہوش ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث سناتے سناتے بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آئے، پھر اگلا ٹکڑا سنایا، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر اگلا ٹکڑا سنایا، 3 دفعہ بے ہوش ہوئے اور جا کر مشکل سے حدیث مکمل کی۔ اور وہ حدیث یہ تھی کہ کل قیامت کے دن جہنمی تو بعد میں جہنم میں جائیں گے، لیکن اوروں کو جہنم میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جہنم کا افتتاح جن لوگوں سے کرائے گا وہ تینوں اعلیٰ درجے کے دیندار ہوں گے، اور صرف جہنم میں ان کو ڈالا نہیں جائے گا، جہنم میں ان کو ڈالا نہیں جائے گا۔ ہمارے نبی نے عجیب بات فرمائی، اول من تسعر بہ نار جہنم، وہ لوگ جن کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو اور زیادہ بھڑکایا جائے گا، وہ 3 ہوں گے، ایک عالم ہوگا اور ایک سخی ہوگا اور ایک مجاہد ہوگا جو لڑتے لڑتے اللہ کے راستے میں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، اپنی جان کا بھی اس نے نذرانہ پیش کر دیا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ یہ 3 وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو سب سے پہلے جہنم میں صرف ڈالا نہیں جائے گا بلکہ جہنم کی آگ کو ان کے ذریعے سے بھڑکایا جائے گا۔ عالم تو تھا لیکن اندر کا مریض تھا، باطن کا مریض تھا، سخی تو تھا لیکن باطن کا مریض تھا۔
مجاہد تو تھا لیکن باطن کا مریض تھا، لہذا جہنم میں جائیں گے۔ تیسری بڑی بیماری جس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، جس کا تعلق اندر کے ساتھ ہے، وہ حسد ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ حسد۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ کسی کو اچھے حال میں دیکھ کر پریشان ہونا، کسی کو اچھے حال میں دیکھ کے کیا ہونا؟ اچھے حال میں دیکھ کے پریشان ہونا۔ اس کی آواز تھوڑی سی بڑھاؤ نا یار، بہت زور لگانا پڑ رہا ہے۔ اچھے حال میں دیکھ کے پریشان ہونا۔ اور یہ جو حسد ہے نا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ حسد کرنے والے کو ہمارے نبی نے اپنی امت سے خارج کر دیا ہے۔ حسد کرنے والے کو ہمارے نبی نے اپنی امت سے خارج کر دیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، لیس منی ذو حسد ولا نمیمۃ ولا کہانۃ ولا انا منہ، کوئی واسطہ نہیں مجھ سے حاسد کا، حسد کرنے والے کا، اور نہ ہی میرا اس سے کوئی واسطہ ہے۔ نہ اس کا مجھ سے کوئی واسطہ ہے، نہ میرا اس سے کوئی واسطہ ہے۔ حسد کرنے والے کا کوئی واسطہ نہیں میرے سے، نہ میرا اس سے کوئی واسطہ ہے، نہ وہ میرا ہے نہ میں اس کا ہوں۔ بتائیے یہ بات اگر قیامت کے دن حضور کہہ دیں تو کیا حشر ہوگا؟ یہ حدیث میں نے پہلے نہیں پڑھی تھی، آج ہی پڑھی ہے، آج ہی نہیں ابھی پڑھی ہے، ابھی آپ کے سامنے ابھی بیٹھ کے پڑھی ہے یہاں۔ حیران ہو گیا میں۔ لیس منی ذو حسد ولا نمیمۃ ولا کہانۃ ولا انا منہ، جو حسد کرتا ہے نہ وہ میرا ہے نہ میں اس کا ہوں، نہ اس کا مجھ سے واسطہ نہ میرا اس سے واسطہ۔ اور دوسرا ولا نمیمۃ، جو اوروں کو شکایتیں لگاتا ہے، اوروں کو شکایتیں لگاتا ہے۔ جب ایک خاوند گھر میں آتا ہے نا تو اس کی ماں کہتی ہے تیری بیوی بہت نکمی ہے، یہ سارے برتن میں نے دھوئے ہیں، یہ سارے کپڑے میں نے دھوئے ہیں، یہ سارے گھر کی صفائی میں نے کی ہے، ایسی نکمی بیوی تو لے کے آیا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اس عورت کا نہ مجھ سے کوئی واسطہ ہے نہ میرا اس سے کوئی واسطہ ہے۔ ولا نمیمۃ، اسی طرح بیوی نے کہا تیری ماں نے تو ناک میں دم کر دیا ہے، پریشان کر دیا ہے، اس نے بہت ذلیل کر دیا ہے اس نے مجھے۔ ولا کہانۃ، ولا کہانۃ، اور کاہن بھی مجھ میں سے نہیں ہے۔ کاہن کیسے کہتے ہیں؟ کاہن اسے کہتے ہیں جو جنات سے حالات پوچھتے ہوں، جنات سے حالات پوچھتے ہوں، جنات سے پوچھتے ہوں۔ یہ تو اتنا عام ہے، بس کسی کی بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو وہ جائے گا ایک عامل کے پاس کہ جی میری بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ وہ کہے گا اچھا، وہ سر جھکائے گا، کچھ پڑھے گا، اپنے موکل جن کو بلائے گا، اس سے پوچھے گا کیا مسئلہ ہے، وہ بتائے گا اس کو اس کی بھابھی نے اس پہ جادو کیا ہے، اس کی بھابھی نے اس پہ جادو کیا ہے۔ ابھی یہ آئے گا اور ہاتھ دھو کے آ کے بھابھی کے پیچھے پڑ جائے گا، اس بیچاری کو پتہ ہی نہیں کوئی۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بتاؤ بھائی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں نہ تو کرو، ہوتا ہے نا بھائی؟ آپ مجھے بتائیں کہ جن جس وقت وہ جادو کر رہی تھی اس وقت موجود تھا؟ کیسے پتہ چلا اس کو کیسے پتہ چلا کہ اس نے اس پہ جادو کیا ہے؟ کیا جن ساری دنیا کو دیکھتا ہے ہر وقت؟ یہ تو خدا ہے، اللہ ہے جو ہر ایک کو دیکھتا ہے، ہر ایک سے واقف ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے لوگ نہ مجھ سے ہیں نہ میں ان سے ہوں، نہ میرا ان سے کوئی واسطہ ہے نہ ان کا مجھ سے کوئی واسطہ ہے۔ حسد کرنا
اصل میں جو حسد ہوتا ہے نا، اس سے تو پہلے ٹھیک تھا، اصل میں جو حسد ہے نا، حسد یہ اللہ پاک کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ ایک لڑکی، دو بہنیں ہیں، ایک بہن کا رشتہ کسی نیک عالم یا کسی مالدار، کسی خوش اخلاق، کسی اچھے گھر میں ہو گیا، دوسری کا رشتہ ہو ہی نہیں رہا۔ ابھی جو دوسری ہے وہ جلتی رہتی ہے، اندر ہی اندر میں کڑتی رہتی ہے، اور اگر کبھی اس کی پٹائی ہو جائے اس گھر میں تو خوش ہوتی ہے، چلو شکر ہے کہ میرے ساتھ مصیبت میں کوئی اور بھی شریک ہوا۔ تو یہ جو حسد ہوتا ہے، یہ حسد ہوتا ہے اللہ پاک کی تقسیم پر اعتراض۔ دو دکاندار ہیں، ایک کی بکری بہت زیادہ ہوتی ہے، ایک کی بکری ہوتی نہیں، ایک کے پاس رش لگا ہوا ہے، ایک کے پاس گاہک ہی نہیں آتے۔ اب یہ جو ہے یہ اس کے لیے اندر ہی اندر میں کڑتا رہتا ہے، پریشان ہوتا رہتا ہے، لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ بھئی آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ نیند اس لیے نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ جو کلرک کام کر رہا ہے اس کا پروموشن ہو گیا ہے اور میرا نہیں ہوا۔ اللہ پاک کی تقسیم پر اعتراض۔ اب جو اللہ پہ اعتراض کرے، بتائیے اس میں کوئی عقل ہو سکتی ہے؟ اللہ پہ اعتراض کرنا، اللہ پہ اعتراض کرنا کتنی بڑی جرت ہے یہ۔ اور یہ جو حسد ہے، یہ جو حسد کرنے والا ہوتا ہے یہ دوسرے کا بھی نقصان کرتا ہے، لیکن دوسرے سے زیادہ اپنا نقصان کر دیتا ہے۔ دوسرے کا نقصان بھی کرتا ہے لیکن اس سے زیادہ اپنا نقصان کر دیتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے وَإِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْعُشْبَ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بچنا حسد سے، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک گھاس کو کھا جاتی ہے۔ اب علیہ السلام نے حسد سے روکنے کے لیے جو الفاظ اختیار فرمائے نا، جو الفاظ اختیار فرمائیں، یہ الفاظ ہمیشہ استعمال نہیں ہوتے، یہ مخصوص مواقع میں استعمال ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو کھانسی ہے تو آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے وَإِيَّاكَ وَالْمَاءَ الْبَارِدِ، ایسے نہیں کہیں گے آپ۔ ٹھنڈے پانی سے دور رہنا، اس لیے کہ ٹھنڈے پانی کے قریب ہونا نقصان دہ نہیں ہے، ٹھنڈے پانی کو پینا نقصان دہ ہے۔ اور ایاک یہ لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کسی چیز کے قریب ہونا بھی مضر ہو۔ شکاری کتا کھڑا ہوا ہے، شکاری کتا اور پاگل کتا، اب وہ سامنے سے آ رہا ہے اور کوئی ادھر سے جا رہا ہے تو آپ اسے کہیں گے وَإِيَّاكَ، کتے سے دور رہنا، کچھ پتہ نہیں چلتا کس وقت وہ جھپٹ پڑے۔ شیر کھڑا ہوا ہے، آپ کہیں گے وَإِيَّاكَ وَالْأَسَدَ، شیر کے قریب نہ جانا، چیر پھاڑ دے گا۔ کالا سانپ ہے، وہ پھن پھیلا کے کھڑا ہوا ہے، آپ کہیں گے وَإِيَّاكَ وَالْحَيَّةَ وَإِيَّاكَ وَالْأَسْوَدَ، بچنا کالے سانپ سے، ڈنگ مار دے گا۔ کوئی اندھا جا رہا ہے، سامنے دیوار ہے تو آپ یوں نہیں کہیں گے وَإِيَّاكَ وَالْجِدَارَ، دیوار کے قریب نہ جانا، اس لیے کہ دیوار کے قریب جانے میں کوئی نقصان نہیں، دیوار سے ٹکرائے گا تو سر پھٹے گا، دیوار کے قریب جانے میں تو کوئی نقصان نہیں، تو اس وقت آپ یہ نہیں کہیں گے۔ بلکہ اگر اندھا جا رہا ہے اور سامنے سے ایک کھلا گٹر ہے، اس وقت آپ کہیں گے وَإِيَّاكَ وَالْحُفْرَةَ، قریب نہ جانا، آگے گڑھا ہے، گر جاؤ گے۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ وَالْحَسَدَ، حسد کے قریب نہ جانا، حسد کے قریب جانے سے بھی تباہی ہے۔ حسد نہ کرنا تو الگ بات ہے، حسد کے قریب بھی نہ جانا۔ یہ حسد کی شدت کو بیان کرنے کے لیے ہمارے نبی نے یہ الفاظ اختیار فرمائے وَإِيَّاكَ وَالْحَسَدَ، حسد سے دور رہنا، حسد کے قریب نہ جانا۔ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْعُشْبَ، حسد ایسے نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے
آگ خشک گھاس کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں حسد سے بچنا، اس لیے کہ حسد ایسے نیکیوں کو صاف کر دیتا ہے جیسے استرا سر سے بالوں کو صاف کر دیتا ہے۔ استرا اگر سر پہ پھرایا جائے تو کوئی بال بچتا ہے؟ مشین میں بچ جاتے ہیں، استرے میں نہیں بچتے۔ استرے میں تو ٹنڈ بن جاتی ہے نا، بال تو نظر ہی نہیں آتا اس۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے، عجیب بات سنیے ضرور، بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے، دیندار ضرور سنیں، دیندار خصوصاً ضرور سنیں۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں ایک بھوکھا بھیڑیا اگر کسی بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی ڈاکٹر صاحب یہاں آ جائے، ایک بھوکھا بھیڑیا اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اتنا نقصان نہیں کرے گا جتنا حسد انسان کے دین کا نقصان کر دیتا ہے، دیندار کے دین کا نقصان کر دیتا ہے۔ بھوکھا بھیڑیا اگر اسے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اتنا نقصان نہیں کرے گا جتنا کہ ایک دیندار آدمی کے دین کو حسد نقصان پہنچاتا ہے، تباہ کر کے رکھ دیتا ہے دیندار کے دین کو۔ آج علماء میں حسد، اساتذہ میں حسد، طلباء میں حسد، عورتوں میں حسد، مردوں میں حسد، مسجد کے اماموں میں حسد۔ ایک مسجد کا امام دوسری مسجد کے امام سے حسد کرتا ہے، ایک ممبر پہ بیٹھنے والا دوسرے ممبر پہ بیٹھنے والے سے حسد کرتا ہے، ایک تبلیغ والا دوسرے تبلیغ والے سے حسد کرتا ہے، ایک قاری دوسرے قاری سے حسد کرتا ہے، اس کے بعد زیادہ بچے پڑھتے ہیں، میرے پاس کم بچے پڑھتے ہیں۔ ایک دکاندار دوسرے دکاندار سے حسد کرتا ہے، ایک بہن اپنی بہن سے حسد کرتی ہے، ایک بھائی اپنے بھائی سے حسد کرتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ساس اپنی بہو سے حسد کرتی ہے، ساس اپنی بہو سے حسد کرتی ہے۔ یہ جو ساس کی بہو سے نہیں بنتی نا، ساس کی جو بہو سے نہیں بنتی، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ساس کہتی ہے میرا بیٹا تو پہلے تھا ہی میرا، اب سیدھا شاپر لے کے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے، میرے پاس بعد میں آتا ہے۔ اب اس کو حسد ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس بھوتنی نے میرے بچے پہ کیا منتر پڑھ کے دم کر دیا ہے، پھونک مار دی ہے، میرے بچے کو ہی اس نے ہائی جیک کر لیا ہے۔ حسد ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے، اگر وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے تو ماں کو خوش ہونا چاہیے، شکر ہے میرے بچے کا گھر آباد ہو گیا۔ اسی طرح اگر کوئی خاوند اپنی مطلقہ بہن کو بھی سنبھالتا ہے، اس کو بھی خرچہ دیتا ہے، اس کے بچوں کو بھی اٹھاتا ہے، اس کے بچوں کو بھی خرچہ دیتا ہے، تو یہ آئی ہوئی دلہن یہ جل کے راکھ ہو جاتی ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ کے آئی تو اس کو بھی سب کو چھوڑنا چاہیے۔ لہٰذا یہ اپنی بہنوں کو خرچے کیوں دیتا ہے، یہ اپنی بہنوں کو کیوں سنبھالتا ہے؟ یہ اس سے حسد کرتی ہے۔ کیوں بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ بیویاں اپنی نندوں سے حسد کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ کرتی ہیں۔ معاشرے کا ستیہ ناش کر دیتا ہے حسد۔ جس ادارے میں حسد ہوگا اس ادارے کا ستیہ ناش، جس گھر میں حسد ہوگا اس گھر کا ستیہ ناش، جس معاشرے میں حسد ہوگا اس معاشرے کا ستیہ ناش۔ حسد، ہمارے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پہ اپنی امت کو آپس میں محبت اور جوڑ باقی رکھنے کے لیے بہت سی باتیں آپ نے فرمائیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا، اپنے ایک دوسرے سے حسد نہ کرنا۔ اللہ نے جس کو جس حال میں رکھا ہے دیکھ کے خوش ہو، حسد نہ کرو، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، یعقوب علیہ السلام نے 2 شادیاں کی۔ یعقوب علیہ السلام نے 2 شادیاں کی، ایک بیوی سے حضرت یوسف اور حضرت بنیامین، یہ 2 بھائی تھے، اور دوسری بیوی سے 10 بیٹے تھے۔
2 ان سے 10 ان سے 12 بیٹے ہوئے. ان کو کہتے ہیں بنی اسرائیل. یہ ہیں بنی اسرائیل، اسرائیل کے بچے، اسرائیل کی اولاد. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. اسرائیل کہتے ہیں، اسرائیل لفظ ہے عبرانی زبان کا، اس کا ترجمہ ہے عبداللہ. اسرا عبد، ایل اللہ. اسرائیل کے بچے. تو جتنے بھائی تھے 10 بھائی جو دوسری بیوی سے تھے، ان کو حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد ہو گیا، چونکہ یعقوب علیہ السلام کو وہ بہت زیادہ پیارے تھے. یعقوب علیہ السلام ان سے زیادہ پیار کرتے تھے. ان سے بھی کرتے تھے، بچے تو پیارے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان سے زیادہ کرتے تھے. انسان کی طبیعت ہے نا کہ سب کی طرف ایک جیسا میلان نہیں ہوتا، کسی کی طرف زیادہ ہوتا ہے، کسی کی طرف کم ہوتا ہے. ہمارے نبی کو ساری بیویوں سے محبت تھی. آپ فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. آپ فرماتے ہیں دنیا میں سے مجھے 3 ہی چیزیں اچھی لگتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں 3 چیزوں کی محبت ڈال دی ہے. ایک خوشبو. سب سے پہلے آپ نے جس چیز کا تذکرہ کیا وہ خوشبو. ہمارے نبی کو خوشبو لگانا بہت پسند تھا. خوشبو لگانی چاہیے. خوشبو یعنی اچھی بو. بعض لوگ ایسی خوشبو لگاتے ہیں کہ ساری صف کو سر میں درد ہو جاتا ہے. ایسی خوشبو لگا کے آتے ہیں کہ ساری صف کو سر میں درد ہو جاتا ہے اور ان کو الرجی ہو جاتی ہے، چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ایسی خوشبو لگاتے ہیں. خوشبو وہ بو جو اچھی لگے. اچھا، بعض لوگوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے، بات سے بات نکلتی ہے لیکن یہ باتیں سامنے آنا ضروری ہیں ورنہ ہم پھر یہی کرتے رہیں گے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگلے کے اکرام میں اس کو خوشبو لگاتے ہیں. آپ ان سے ملیں گے، وہ شیشی نکالیں گے، آپ کے کپڑوں پہ لگا دیں گے. ایسے نہیں کرنا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. اکرام کا مقصد ہے راحت پہنچانا. پتہ نہیں اس کو آپ کی خوشبو اچھی لگے نہ لگے، پسند اپنی. آپ نے ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوا دیکھا ہوگا نا، پسند اپنی، ہر ایک کی اپنی پسند ہے. مجھے ایک دوست نے خوشبو دی 35,000 کی. کتنے کی؟ 35,000 کی اتنی سی شیشی. تو میں گھر جا کے وہ خوشبو کھولی میں نے. اب میں خوش چونکہ وہ خوشبو میرے حاج صاحب لگاتے تھے، اس کا نام ہے خس. حاج صاحب لگاتے تھے تو مجھے بڑی خواہش تھی کہ کبھی میں بھی وہ خوشبو لگاؤں جو حاج صاحب لگاتے تھے. تو میں خود تو لے نہیں سکتا تھا، تو اللہ کی شان ایک دوست نے لا کے دے دی. میں بڑا خوش ہوں، میں نے کہا چلو اب لگاؤں گا. اب میں گھر لے گیا، اب میں نے خوش شیشی کھولی. بیوی کو میں نے کہا یہ سونگھو ذرا، تو بیوی نے کہا اف تو یہ کوئی خوشبو ہے؟ ایسے جیسے کھانسی کا شربت ہے، کھانسی کا شربت. پسند اپنی. 35,000 کی خوشبو ہے اور اس کو پسند نہیں آ رہی. تو ہم جو لگاتے ہیں 15 روپے والی شیشی اور 20 روپے والی شیشی، بتائیے اس سے اکرام ہوگا یا کیا ہوگا؟ اس لیے اگر کسی کا آپ نے اکرام کرنا ہے، خوشبو ہی کے ذریعے کرنا ہے، تو شیشی پکڑا دو، لگاؤ نہیں اس کو. اس کی مرضی لگائے نہ لگائے. بہرحال خوشبو لگانی چاہیے اور ہمارے نبی کو بہت پسند تھی. آپ فرماتے تھے حبب الی من دنیاکم ثلاث. تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 ہی چیزیں اچھی لگتی ہیں. ایک خوشبو ہے اور ایک بیویاں ہیں. بیویوں سے مجھے بڑی محبت ہے. آپ فرماتے ہیں بیویوں سے مجھے بڑی محبت ہے. اور تیسری چیز جس سے مجھے بڑی محبت ہے وہ نماز ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. نماز سے محبت کا تو عالم یہ ہے کہ جب نماز پڑھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. جب میں نماز پڑھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. تو ہمارے نبی کو ساری بیویوں سے محبت تھی لیکن اماں عائشہ سے زیادہ تھی. تو یعقوب علیہ السلام کو سارے بچوں سے محبت تھی، حضرت یوسف سے زیادہ تھی. تو بھائی کہنے لگے یوسف بہت لاڈلا ہو گیا ہے،
ہمارے ابا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا باپ تو گمراہ ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ بچے کہنے لگے ہمارا باپ تو گمراہ ہو گیا ہے، اتنا یوسف سے پیار کرتا ہے، اتنا لاڈلا بنا لیا اس کو۔ چنانچہ حسد اتنی بری بیماری ہے کہ اس حسد نے ان بھائیوں کو اس پر آمادہ کیا کہ ہم 10 کے 10 مل کر یوسف کو قتل کر دیں۔ اقتلوا یوسف، آؤ یوسف کو قتل کر لیں۔ 10 کے 10 نے مشورہ کر لیا۔ اب قتل کیسے کریں؟ تو والد صاحب سے کہنے لگے ابا جان ہم جا رہے ہیں کھیلنے کے لیے، ہم جا رہے ہیں کھیلنے کے لیے، ارسل معنا اخانا، آپ یوسف کو بھی بھیج دیں ہمارے ساتھ، اکٹھے کھیلیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے میرا دل نہیں مانتا۔ یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے میرا دل نہیں مانتا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جو اللہ والے ہوتے ہیں، یا جو کسی کے ساتھ خالص محبت کرتے ہیں نا، تو جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اگر اس کو کوئی نقصان ہونا ہوتا ہے تو پہلے ہی ان کا دل اللہ کی طرف سے کھٹکنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے۔ عجیب بات ہے یہ، جو اللہ والے ہوتے ہیں یا جو اللہ والے تو نہیں ہیں لیکن جس سے پیار کرتے ہیں، خالص پیار کرتے ہیں، جیسے ماں اپنے بچوں سے خالص پیار کرتی ہے۔ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، میری والدہ کو نہیں بتایا، میری والدہ کو نہیں بتایا، انتقال ہو گیا ہے، اس کو نہیں بتایا۔ ادھر انتقال ہوا، ادھر اس کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو گئے۔ بار بار کہے بھئی اس کی خبر لو، اس کا کیا حال ہے، بھئی اس کی خبر لو، اس کا کیا حال ہے، بھئی اس کی خبر لو، اس کا کیا حال ہے۔ پتہ نہیں ہے کہ انتقال ہو گیا ہے لیکن بار بار کہہ رہی ہے۔ میرے پھوپھی صاحب بھائی کا انتقال ہوا تو میری خالہ بار بار اچھا ان کو نہیں بتایا گیا، میری خالہ کو نہیں بتایا گیا، تو جب اس کا انتقال ہوا تو وہ بار بار کہے، اچھا بتایا اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہے کہیں اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، تو وہ بار بار کہے میرے پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے، کچھ ہوا ہے، میرے پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے، کچھ ہوا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو جب لے جانے کے لیے بھائیوں نے کہا تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے میرا دل نہیں مانتا، کہیں تم کھیل میں لگے رہو اور اس کو بھیڑیا کھا جائے۔ جب انہوں نے کہا نا کہ تم کھیل میں لگے رہو اس کو بھیڑیا کھا جائے، بھائیوں نے کہا یہ طریقہ ٹھیک ہے، اب اس کو ہم مار دیں گے اور کہیں گے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ کو تو پہلے ہی پتہ چل رہا تھا نا، بھیڑیا کھا گیا اس کو۔ چنانچہ منت سماجت کر کے اور قسمیں دے کر آخر یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور پھر یوسف علیہ السلام کے کپڑے اتار دیے، یوسف علیہ السلام کو مارا پیٹا، اور یوسف علیہ السلام ہاتھ جوڑتے رہے، پاؤں پڑتے رہے، منتیں کرتے رہے، یہاں تک بھی کہتے رہے کیا میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، کیا ہمارا باپ ایک نہیں ہے، میں نے کیا تمہارا قصور کیا ہے۔ لیکن وہ سب کے سب باری باری مارتے رہے، پیٹتے رہے، سزائیں دیتے رہے، اور سب نے یہ ٹھانی ہوئی تھی کہ اس کو قتل کرنا ہے۔ لیکن یہودا، ایک بھائی کا نام ہے یہودا، یہودی جس کی اولاد ہیں، وہ کہنے لگا کہ یار بھائی ہے قتل نہ کرو، اس کو کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کسی ویران خالی کنویں میں ڈال دیتے ہیں، لوگ کوئی گزرنے والے مسافر ہوں گے وہ اٹھا کے لے جائیں گے، یا پھر خود ہی مر جائے گا، کم از کم ہم اپنے بھائی کا اپنے ہاتھوں سے خون بہائیں، اچھا نہیں لگتا۔ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے ایسے کر لیتے۔ یوسف علیہ السلام کو پکڑا اور کنویں میں پھینک دیا۔ جب بچہ گر رہا ہو، بتائیے کسی کا پانچا پکڑے گا، کسی کا ہاتھ پکڑے گا، کسی اینٹ کو پکڑے گا، کسی پتھر کو پکڑے گا، کس طریقے سے انہوں نے پھینکا ہوگا، وہ کتنا دردناک منظر ہوگا۔ لیکن بھائیوں کے دل سخت ہوئے تھے، اس لیے کہ حسد تھا۔ یہ حسد اتنی بری بیماری ہے، یہ بھائی کے ساتھ کر رہے ہیں، بھائی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، واسطے دے رہا ہے، منتیں کر رہا ہے، پاؤں پڑ رہا ہے، 10 کے 10 کی الگ الگ منتیں کر رہا ہے، لیکن ان کا دل ہی ٹھنڈا نہیں ہو رہا، ان کا غصہ ہی ٹھنڈا نہیں ہو رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں نہیں تجھے نہیں چھوڑیں گے، تجھے تو مار کے دم لیں گے، اس لیے کہ ساری ابا کی توجہ تیری طرف رہتی ہے، تجھے نہیں چھوڑیں گے۔
یہ حسد ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، اور شیطان ان دنوں فرشتوں کا استاد بنا ہوا تھا، فرشتوں کا استاد بنا ہوا تھا۔ اب فرشتوں کو کہا جا رہا ہے انسان کے سامنے سجدہ کرو، مٹی سے بنے ہوئے انسان کے سامنے، تو شیطان کہنے لگا شاگرد میرے، سجدہ اس کو، اور پھر مجھے بھی حکم ہے کہ اس کو سجدہ کرو۔ اتنی عزت اس کی کیوں ہو رہی ہے؟ اتنی عزت اس کی کیوں ہو رہی ہے؟ لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من طین، اے اللہ میں کیسے سجدہ کروں اس کو جس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے۔ لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من حمأ من صلصال من حمأ مسنون، میں کیسے سجدہ کر لوں ایسے کو جو مٹی سے بنا ہے، گندے کیچڑ سے بنا ہے۔ یہ حسد ہے، اور انجام کیا ہوا؟ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پچھلی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ وہ نبی پہلے کسی اور شہر میں رہ رہا ہوگا، اس کی جائے پیدائش کوئی اور ہوگی، لیکن وہاں والوں کی اذیتوں سے پریشان ہو کر وہ دوسری جگہ ہجرت کرے گا، اور اس دوسری جگہ کی نشانی یہ ہوگی کہ وہاں کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ تو ایک دفعہ بنی اسرائیل یعنی یہود اپنے ایک بہت بڑے عالم کے ساتھ کہیں سفر پہ جا رہے تھے، تو گزرتے مدینے سے ان کا گزر ہوا، تو ان کے عالم نے کہا، بنی اسرائیل کے عالم نے کہا یہ تو جس جگہ سے ہم گزر رہے ہیں لگ رہا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر نبی آخر الزماں ہجرت کر کے آئے گا، اس لیے کہ اس علاقے میں وہ ساری نشانیاں پوری ہیں، اور یہ بات ہے ہمارے نبی کی پیدائش سے کئی سو سال پہلے کی۔ تو جو یہودی بنی اسرائیل اس عالم کے ساتھ تھے، وہ کہنے لگے اگر یہ وہی جگہ ہے تو پھر ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے، ہم یہیں ٹھہر جاتے ہیں۔ چنانچہ یہود نے وہیں ڈیرا ڈال لیا، وہیں اپنی زندگیاں گزار لیں، اور ہر پیڑھی اپنی اگلی نسل کو یہ وصیت کر کے مرتی تھی کہ بھائی ہم یہاں نبی آخر زمان کی وجہ سے آئے تھے، ورنہ تو ہم فلسطین کے رہنے والے، ہم تو شام کے رہنے والے، ہم تو یہاں اس لیے آئے تھے کہ ہم تو یہاں اس لیے ٹھہرے تھے کہ یہاں نبی آخر زمان آئیں گے، تو ہمارے زمانے میں تو وہ آ نہیں سکے، تمہارے زمانے میں آئیں گے، کلمہ پڑھنا، ان کے ساتھ ہو جانا، یہ وصیتیں کرتے جاتے تھے۔ اور چونکہ عرب میں لڑائیاں بھی تھیں، تو مشرکین عرب جو مشرک تھے ان سے جب ان کی لڑائی ہوتی تھی تو یہ یہودی دعا کرتے تھے، اے اللہ تجھے واسطہ نبی آخر الزماں کا، ہمیں ان مشرکوں پہ فتح دے دے۔ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ مِن قَبْلُ، اور ہمارے نبی کے آنے سے پہلے وہ اللہ پاک کو ہمارے نبی کا واسطہ دے کے دعائیں کرتے تھے، اتنا ان کو ہمارے نبی کے آنے کا شدت سے انتظار تھا۔ فلما جاءہم، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کہنے لگے ارے یہ تو عربوں میں سے ہے، ہم میں سے کیوں نہیں ہے؟ یہ تو عربوں میں سے ہے، ہم میں سے کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یہود ہمارے نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ کوئی اپنے بچے کو، ایسے ہو سکتا ہے کوئی اپنے بچے کو نہ پہچانے؟ 1000 بچوں میں بھی کہیں کسی کا بچہ ہو تو وہ دور سے کہے گا یہ میرا بچہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں، یعرفونہ
کما یعرفون ابناءہم، ہمارے اللہ کے نبی آخر الزمان کو ایسے یہود پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے تھے، لیکن مانتے اس لیے نہیں تھے کہ یہ عربوں میں سے کیوں ہوا، ہم میں سے کیوں نہیں ہوا، یہ انعام عربوں پہ کیوں ہوا، چونکہ سارے نبی انہی میں سے آئے، بنی اسرائیل میں سے آئے، یہ آ گئے بنی اسماعیل میں سے، عرب میں سے۔ حسد کی وجہ سے یہودی اللہ کے ہاں مردود ہوئے، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان کو مغلوب علیہم کہا ہے، ان پہ اللہ کا غضب ہے، ہر حاسد پہ اللہ کا غضب ہے۔ اس لیے بھائیو حسد سے بچنا ہے، حسد سے توبہ کرنی ہے، کسی سے حسد نہیں کرنا۔ اگر کوئی اچھے حال میں آپ کو اچھا نہیں بھی لگ رہا نا، اچھا نہیں بھی لگ رہا تو بھی آپ بدتکلف اپنے آپ کو اس کے اچھے حال پہ خوش کریں۔ تو یہاں تک تو بات ہوئی کہ حسد کتنا برا ہے اور حسد سے ہمیں بچنا ہے۔ اب حسد ختم کیسے ہو؟ حسد ایک بیماری ہے، اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج بھی سن لیجیے۔ جتنی باطنی بیماریاں ہیں، جتنی اندر کی بیماریاں ہیں، ان ساری اندر کی بیماریوں کا علاج دو چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں۔ ساری باطنی بیماریوں کا علاج یہ دو چیزیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چیزیں ہیں، لیکن یہ ایسی دو چیزیں ہیں کہ جو ہر بیماری کو ختم کر دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک ذکر کثیر، اللہ کا ذکر زیادہ کرنا، اتنا کرنا کہ اندر کی غفلت ختم ہو جائے، دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے۔ جب دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے گا تو پھر یہ گندے خیالات اور جذبات پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ فارسی زبان کا مقولہ ہے، خانہ خالی را دیو می گیرند، جو گھر خالی ہوتا ہے اس میں جنات اپنا ڈیرا ڈالتے ہیں۔ جب دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوگا، اللہ کی محبت سے منور ہوگا، اللہ کی محبت سے، اللہ کی یاد سے بھرا ہوا ہوگا تو یہ گندے خیالات آئیں گے ہی نہیں۔ ذکر کثیر، اتنا ذکر کہ دل اللہ کی یاد سے ہر آن اور گھڑی آباد رہے۔ مگر یہ ذکر خود سے کرنے سے یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی۔ خود سے تسبیح پڑھنا شروع کر دی، اس سے یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی۔ یہ ذکر اہل اللہ سے سیکھ کر کرنے سے یہ کیفیت پیدا ہوگی۔ آپ خود سے ذکر کریں گے تو اس سے یہ کام نہیں ہوگا۔ آپ گولی ہاتھ میں لے کے ماریں گے تو بلی بھی نہیں مرے گی، اور گولی گن میں ڈال کے ماریں گے تو کتا بھی مر جائے گا، انسان بھی مر جائے گا، شیر بھی مر جائے گا اگر صحیح نشانے پہ لگے تو ذکر سے فائدہ ہوگا، ذکر سے دل کی بیماریاں دور ہوں گی، لیکن تب جب یہ ذکر کسی اللہ والے سے سیکھا ہوا ہو، اللہ والے سے لیا ہوا ہو، پھر اس کا اثر ہوگا۔ یہ دو باتیں ہوں گی، یہ تو مسٹ ہیں، لازمی ہیں، اور اس کا جو عقلی علاج وہ یہ ہے کہ جب کسی سے حسد ہو تو آپ اس کے لیے نام لے کر اس نعمت کے باقی رہنے اور اس نعمت کے بڑھنے کی دعا کریں جس نعمت کی وجہ سے آپ کو حسد ہے۔ مثلا وہ امتحان میں فرسٹ آیا ہے، آپ کو حسد ہو رہا ہے کہ یہ فرسٹ کیوں آیا ہے، اب اللہ سے دعا کریں، اے اللہ ہر سال کے امتحان میں اس کو فرسٹ لے آ، اے اللہ ہمیشہ اس کو فرسٹ ہی رکھنا، اگلے امتحان میں بھی اس کو فرسٹ لا۔ یہ نہ سوچیں کہ کہیں قبول نہ ہو جائے، یہ نہ سوچیں، یہ آپ کا علاج ہے۔ ایک کام، نام لے کے دعا کریں۔ کسی کے دکان پہ بہت زیادہ گاہک آ رہے ہیں،
آپ کی دکان پہ نہیں آ رہے، آپ دعا کریں اے اللہ اس کے دکان پہ اور رش لگا دے۔ جب یہ کہیں گے نا تو نفس تڑپے گا، تو پھر نفس کو ذرا سکون دینے کے لیے کہیں یا اللہ کچھ میرے پاس بھی بھیج دے، کچھ گاہک مجھے بھی دے دے، میں بھی سارا دن فارغ بیٹھا رہتا ہوں۔ کسی کی بچی کا اچھا رشتہ ہو گیا ہے تو دعا کرو اے اللہ اس بچی کو خوشیاں دے، کبھی اس کو دکھ نہ دے، کبھی اس کو تکلیف نہ دے، اور اے اللہ میری بچیاں بھی تیری ہی بندیاں ہیں، ان کے بھی اچھے رشتے کر دے۔ نام لے لے کے اس نعمت کے باقی رہنے اور اس نعمت کے مزید بڑھنے کے لیے دعا کریں، ایک کام۔ دوسرا کام یہ کہ جس سے آپ کو حسد ہو گیا ہے اس سے ذرا زیادہ تواضع کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور تپاک کے ساتھ ملنے کی کوشش کریں۔ جس سے آدمی کو حسد ہوتا ہے نا اس کی شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا، اس کی شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا، اور اگر اسے ملتا بھی ہے تو چہرہ بتا دیتا ہے کہ اندر سے جل رہا ہے۔ بشاشت سے، تپاک کے ساتھ، تواضع کے ساتھ ان سے آگے بڑھ کے ملیں گے، یہ دو کام کریں گے تو جو اندر میں ایک جلن ہے نا وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ ایسا علاج ہے کہ آپ اس کو اختیار کریں گے خوش ہو جائیں گے، دعائیں دیتے رہیں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تزکیے کی توفیق دے، اپنے اندر کے اصلاح کی فکر دے دے، اپنے اندر کے سنوارنے اور بنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں فکر دے دے۔ اور باقی اس عنوان کو انشاءاللہ آگے چلائیں گے، اور جو اندر کی بیماری